وزیر اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حکومت نے ابھی تک کیا کیا ہے، جو بھی اس کے محرکات ہوں، حکومت نے اپنی طرف سے کیا اقدامات کیے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کوئی لوگوں کو، عوام کو کوئی ریلیف ملی ہو یا آگے ریلیف ملنے کی امید ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ جب شروع میں آپ کو محرکات پہلے سوال کے جواب میں بتا دوں گا، تو آخر میں پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ماہرین کی کیا رائے ہے کہ وہ محرکات جن کی وجہ سے یہ غیر معمولی قیمتوں میں اضافہ دنیا میں دیکھنے کے لیے آیا ہے، عالمی منڈیوں کے اندر آیا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں آیا ہے، تو یہ سائیکل کب ٹوٹے گا، اس کی کمر کب ٹوٹے گی، اور یہ قیمتیں جو ہیں وہ واپس ایک معمول کی طرف کب جانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا یہ اب جو قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں، جو اضافہ ہو گیا ہے، کیا یہ یہیں پر رہیں گی آگے۔ تو ان چار چیزوں میں سے سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جی کہ کیوں ہماری یہ صورتحال بنی۔ لیکن صورتحال جو پیدا ہوئی وہ پچھلے سال، جیسے ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دنیا نے ایک آفت کا سامنا کیا۔ آفت ہی کا لفظ میرے خیال میں صحیح ہے اس کے لیے، اور وہ کووڈ ہے۔ وہ چیز ہے جس کا اکثر میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو اسی کے اوپر کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے پہلے تو شروع میں یہ ہوا کہ دنیا کے اندر، کیونکہ ایک دم سے دنیا بند ہوئی اور جو فوری طور پہ جو طلب تھی یا ڈیمانڈ تھی اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، اور بالکل جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ، یعنی راتوں رات اس کے اندر کمی پیدا ہوئی، تو دنیا کے اندر یہ اشیاء تھی ان کی سپلائی یا فراہمی زیادہ تھی اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے، اور دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئیں۔ لیکن ہم نے اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا جس کی دنیا میں بات بھی ہو چکی ہے، دنیا سے پذیرائی ملی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، اور ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اپروچ لی، ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی لی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مارچ میں جو بندشیں لگی تھیں، جس میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اکثر چیزیں ملک میں جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہو رہا تھا وہ پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی جو ضروری استعمال کی اشیاء تھیں، یا ایسی چیزیں جن سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ کی کمائی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے ہم نے وہ انڈسٹریز کھول دی تھی۔ تو ہماری جو توانائی کی انڈسٹری کی گیس فیلڈز، ریفائنریز، فرٹیلائزر پلانٹس اور یہ ساری چیزیں ہم نے کھول دی۔ ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کھول دی، کھانے پینے کی اشیاء جو بناتی تھیں، دوائیاں بنانے والی چیزیں۔ اور اس کے بعد ہمارا بڑی تیزی سے بڑے چھوٹے عرصے کے لیے مسئلہ آیا، اور چند ہفتوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک معمول کی زندگی میں آ گئے۔ اس لیے پاکستان کے اندر آپ کو، اور شاید کچھ حد تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ باقی دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ بندشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے لگیں، بہت زیادہ کڑی لگیں، اور دیکھا ہم نے نقصان۔ تو ان کے جو کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان ہوا، معیشتیں بیٹھ گئیں، امریکہ کی معیشت جو ہے تقریباً 10% اس میں کمی آ گئی جی ڈی پی کے اندر۔ انڈیا کی آزادی کے بعد سے سب سے خراب سال گزرا پوری دنیا میں، پورے یورپین یونین کے اندر یہ ہوا۔ چائنا کی گروتھ ریٹ گر گئی۔ یہ جو تمام دنیا کے اندر معیشتیں سکڑ رہی تھیں، تو اس کی ایک چیز نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پیداوار اور ان کی ترسیل کا نظام بری طریقے سے اثر انداز ہوا، اور کچھ کیسز کے اندر تو مفلوج ہو کے رہ گیا۔ اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی، معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں، ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر، تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زراعت کی مال ہو، انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں، ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا۔ اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر، تو وہ ایسا نہیں ہوا، وہ تمام دنیا کے اندر ہوا، اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی، جو زیادہ اہمیت کی، جو عوام کی زندگی کی، روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے،
اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال، اس میں پچھلے ایک دو ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی، اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی۔ دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے، برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا، اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر، اس میں 135% اضافہ ہوا۔ پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک، ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں۔ تو 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی۔ جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا۔ تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا۔ تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا، یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے خوردنی تیل، اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا، یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا۔ آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا، جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر، اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں آئیے میں ستمبر 2021 بمقابلہ ستمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں۔ اور آخری چیز، ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے، اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا۔ تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے، ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے، اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا۔ اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے، اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائس دیکھ رہا تھا۔ اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمیں، لیکن جو دوسری چیزیں جو ہم نے نکالی، جو خورد و نوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھی، اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے۔ اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے، یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں۔ آپ چاہے آٹا لے لیں، آپ خوردنی تیل لے لیں، آپ پیاز کی قیمت لے لیں، آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں، ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے، چینی کی قیمت میں
اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا. ہاں، انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے سمجھ میں آ گئی، ایک عالمی ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے، لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے. تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا. میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ، جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا. پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا، اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 30 روپے فی لیٹر تھی. اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے. اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. تو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے. یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے. سو یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا. 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے. اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے. یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی، اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر تو یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا، اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر. ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے. اس کے اندر بھی وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے، میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سا زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے. سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر. اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے. حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کو، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکال لی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ
पेट्रोलियम के ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो 52% टैक्स बन चुका था। और अगर आप डीजल का उस वक्त पीक टैक्स देखें तो मुझे याद है एक महीना ऐसा भी आया था जिसमें 101% था डीजल के ऊपर टैक्स। सो जो हुकूमतों के अब पेट्रोल डीजल जो है वो सिर्फ बाहर से नहीं इंपोर्ट हो रहा, आपके अपने जो मायदे हैं यहां पर, क्योंकि आप कहते हैं आलमी कंपनियों को या पाकिस्तानी सरमायाकार को कि आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, आप गैस फील्ड्स गैस निकालें, पेट्रोल निकालें, फिर रिफाइनरी लगाएं और रिफाइन करें पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी भी जो प्राइसिंग की जाती है वो भी पैक की जाती है आलमी मंडी की कीमत के साथ। तो आपकी जो बड़ा हिस्सा होता है वो तो है उसके ऊपर मुनसर के आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत में क्या हो रहा है। हुकूमत के इख्तियार में जो है वो एक चीज मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि हुकूमत टैक्स कितना उसके ऊपर इकट्ठा करती है, और दूसरी चीज जो हुकूमत के पार्टली इख्तियार के अंदर है वो ये है कि ज़र मुबादला का एक्सचेंज रेट जो है वो क्या चल रहा है। मैं एक्सचेंज रेट के ऊपर भी कमेंट करूंगा बाद में। सो जैसे आप देख रहे हैं जो हुकूमत के इख्तियार में था, जो इमरान खान के इख्तियार में था, उसमें वो जितनी रिलीफ दे सकते थे पॉसिबल रिलीफ दी। और मैं आपको यहां पर यह भी जिक्र कर दूं कि ऐसा भी पीरियड आया जहां पर पीडीएल डीजल के ऊपर कम करके 3 रुपए के करीब सिर्फ पीडीएल रह गया था, 3 रुपए से भी कम, 2 रुपए से भी कम, 1 रुपए 90 पैसे फी लीटर 30 रुपए से कम करके ले आए थे। और पेट्रोल में तो कई हफ्ते ऐसे भी चले जहां 0 पीडीएल कलेक्ट किया जा रहा था। और इन दोनों टैक्सेस की जो रिलीफ है अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये साल के अंदर ये सैकड़ों अरबों रुपए के अंदर ट्रांसलेट होती है। जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा टैक्स होता है, हुकूमत के रेवेन्यू का जरिया होता है। इसके अलावा हुकूमत क्या करती रही है और आगे क्या करने जा रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत जो है वो इस वक्त महंगाई का एक पाकिस्तान के अंदर और आलमी दुनिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है वो है खुर्दनी तेल की कीमतों के अंदर इजाफा। जैसे मैंने आपको बताया 12 माह के अंदर इजाफा जो है वो पाकिस्तान में 38% और आलमी मंडी में 48% इजाफा हुआ है। इसको अगर आप इसके लिए फैसला ये किया गया है कि यहां पर भी रिलीफ देने की, और टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। तो सेल्स टैक्स जो 17% है उसको कम करके 8.5% पर, जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो 2% है उसको खत्म किया जा रहा है, और जो कस्टम ड्यूटी 10,000 रुपए पर टन थी उसको आधा करके निस्फ करके 5,000 रुपए पर टन पे लाया जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की आदाद शुमार के मुताबिक उनकी एस्टिमेट ये कहता है, तखमीना ये कहता है कि तकरीबन 45 से 50 रुपए फी लीटर जो है वो कीमत जो है खुर्दनी तेल की कम होगी ये टैक्स रिलीफ देने के बाद। जी, इसमें सेल्स टैक्स जी 17% से कम करके आधा करके 8.5% पे लाया जा रहा है। जो कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई है 10,000 रुपए फी टन उसको आधा करके 5,000 रुपए फी टन किया जा रहा है, और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी 2% है उसको खत्म करके 0 किया जा रहा है। ये बस अभी जल्दी वो फाइनेंस मिनिस्टर वापस आ जाएंगे, तो फाइनेंस एडवाइजर वापस आ जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह ताला जल्द इसका ये उसूली फैसला हो चुका है। जाहिर है मैं अगर टीवी पे बैठ के ऐलान कर रहा हूं तो ये उन्होंने ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही आदाद शुमार हैं जो आपसे बता रहा हूं। फिर उसके बाद आटे के ऊपर एक मैं इसका जिक्र भी करता चलूं कि ये भी दोनों इसके पहलू आपको देखने चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 जो हमारी आबादी है वो ज़राअत से या बराह रास्त या बिला वास्ता कोई न कोई ताल्लुक रखती है, और उनकी आमदनी का दारोमदार उसके ऊपर है। और गंदम सबसे बड़ा हमारा क्रॉप है, सबसे बड़ी फसल हमारी गंदम होती है। एक साल के अंदर गंदम की कीमत में 400 रुपए का इजाफा किया गया था, 1400 से 1800 रुपए तक वो ले जाया गया, और उसकी वजह से जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ वो यकीनन उसका हम पहले जिक्र भी कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूं कि उसके अंदर कितना इजाफा हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जो उससे आमदनी के अंदर इजाफा हुआ, पिछले साल की जो क्रॉप की एडिशनल इनकम गई है, जो आपकी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम आपसे साथ तफसील शेयर कर चुके हैं, एक साल के अंदर तकरीबन 1,000 रुपए इजाफी जो है बेहतर फसलें होने की वजह से, क्योंकि इंसेंटिव दिए गए थे, और साथ बेहतर कीमत मिलने की वजह से 1,000 अरब रुपए जो है एक साल के अंदर आपको इजाफा देखने को मिला था। आटे की कीमत में इजाफा तो जरूर है, लेकिन एक
جو خصوصی اس وقت اضافہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، دو صوبے پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی ضرورت سے وافر زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں، وہ پنجاب اور سندھ ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پھر ان صوبوں سے اپنی گندم لیتے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 کے جی تھیلے کی، اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے۔ 20 کے جی کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے، اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا، یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا، کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر۔ پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے، بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی، اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے۔ تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیز کر رہی ہے، اگر وہ بھی کر دیں، اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے، اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے۔ پھر چینی کے اوپر جی درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے، 90 روپے کے جی کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے، ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو۔ لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا ہے اسی ایک سال کے اندر، جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں، تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ، وہاں 2018 میں وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے حکومت۔ جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بجٹ جو ہے سو اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں، خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے، اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں، پروگرام تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی، نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے، اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد، سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا، اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے، سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے، اور یہ ایک اس وقت میں جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہے، غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے، اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا۔ تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے، اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی، یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی، وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا، یہ کووڈ کا شوق آ گیا، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی، جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کی اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی، تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا۔ تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے، اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا، وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے، کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے 1-2 ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے، وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے، اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کے ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے، اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. صاحب سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے، یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے اور وہ کتنا اثر ہے؟ اور کیا آپ تو اس زمانے میں بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے؟ دوسرا سر جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا، اب اگر آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے ریٹ کی. وفاقی وزیر اسد عمر اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے محرکات بتانا چاہتا ہوں. کووڈ سے دنیا میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد طلب اور رسد کے فرق نے مہنگائی کو بڑھا دیا.